بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ حسین ابن علی کے آزادارو، وہ کاروان کے جو 28 رجب کو مدینے سے چلا تھا، 3 شعبان مکہ پہنچا، 8 ذی الحج مکہ سے چلا، 2 محرم کو کربلا پہنچا، اور صرف 8 دن مختصر وقت کے لیے کاروان زمین کربلا پر رکا، اور آج کے ایک دن میں ایک ایک کر کے تمام اصحاب حسینی نے جام شہادت نوش کیا۔ اور جب امام حسین کے آخری صحابی بشر ابن عمر نے شہادت پائی تو یہاں سے بنو ہاشم کی قربانیوں کا آغاز ہوا۔ اور سب سے پہلے مسلم ابن عقیل کے 2 بیٹے محمد اور عبداللہ شہادت کے لیے پیش ہوئے۔ اس کے بعد جناب عقیل کا ایک پوتا آگے بڑھا، جام شہادت نوش کیا۔ پھر جناب عقیل کے 2 فرزندان عبد الرحمن اور ابی سعید شہید ہوئے۔ اس کے بعد حضرت جعفر طیار کے 2 پوتے جناب زینب کے فرزندان اون محمد شہید ہوئے۔ پھر امام حسن مجتبیٰ کے 2 بیٹے جناب قاسم اور جناب ابی بکر شہید ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابو الفضل العباس کے 3 بھائی شہید ہوئے۔ پھر جناب عباس کا 11 سال کا بیٹا جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد شبیہ رسول اللہ علی اکبر، آخر میں علی اصغر، اور سب سے آخر میں وتر الموتور اب حسین تنہا اکیلا ایک مرتبہ رخصت آخر کے لیے خیام میں تشریف لائے۔ ساری بیویاں دونوں جانب صف درست کر کے کھڑی ہوئیں۔ ثانیہ زہرا نے خواہش کی، بھیا حسین، میری خواہش ہے کہ آپ رخصت ہوتے ہوئے ہمارے درمیان میں سے ایک ایک بچے سے، ایک ایک بیوی سے الگ الگ رخصت کریں۔ میں اس بات کی وجہ جب روایت پڑھی تو سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن پھر مرحوم اظہر حسن کا یہ جملہ کہ جب ایک مملکت کا سربراہ دوسرے ملک میں جاتا ہے تو میزبان سربراہ آنے والے مہمان سربراہ کے اعزاز میں اپنی فوج کی سلامی پیش کرتا ہے، گارڈ آف آنر پیش کرتا ہے۔ ثانیہ زہرا حسین کو پیغام دے رہی ہے، حسین، آپ نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر اپنے حصے کا جہاد مکمل کر لیا۔ اب دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ایک مرتبہ اپنی بہن زینب بنت علی کی ایک سپاہ پر نظر ڈال لیجئے، جن بیبیوں اور یتیم بچوں کو لے کر میں نے دنیا کی سب سے بڑی قوت کو نابود کرنا ہے۔ حسین ابن علی ایک ایک بیوی کے پاس ایک ایک بچے کے ساتھ اور رک کر سلام کرتے ہیں، یا زینب و یا ام کلثوم و یا سکینۃ و یا رباب و یا جاریۃ امی فضہ علیکن من السلام۔ ایک ایک بیوی سے رخصت ہوئے، بچوں سے رخصت ہوئے، زین فرس پر تشریف فرما ہوئے، اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی
لیکن آپ کا فرس باوفا ایک مرحلے پر رکا. آقا نے آگے جھک کر گھوڑے کے کان میں یہ جملہ کہا، اے میرے فرس باوفا، یہ میری آخری زحمت ہے، اس کے بعد تجھے زحمت نہیں دوں گا. اس کے باوجود امام کی سواری اپنے مقام پر راکد ہے. یہاں تک کہ حضرت نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، اے میرے فرس باوفا، جب میرے تمام ساتھیوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو کیا تو بھی وقت آخر حسین سے الگ ہو جائے گا؟ اب گھوڑے نے اپنا سر جھکایا اور پچھلے سموں کی طرف مڑا. ایک مرتبہ امام حسین نے مڑ کر دیکھا، عجیب قیامت کا منظر تھا. آپ جب بہت سارے صاحبان اولاد جب گھروں سے رخصت ہوتے ہیں تو یہ منظر پیش آیا ہوگا. چھوٹے چھوٹے بچے، کبھی چھوٹی بچیاں اپنے باپ کے پاؤں سے لپٹ جاتے ہیں کہ بابا نہ جائیے، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بچوں کے آگے مجبور ہو کر انسان اپنا سفر ملتوی کر دیتا ہے اور رک جاتا ہے، گھر واپس آ جاتا ہے. اب سکینہ صبح سے لاشیں دیکھ رہی ہیں، کبھی علی اکبر کا لاشا آ رہا ہے، کبھی عباس کا لاشا آ رہا ہے. تنہا بابا ہیں اور رخصت ہو رہے ہیں تو گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی حسین زمین پر آئے، بیٹی کو گود میں لیا اور بہت دیر تک اپنی بیٹی سے پیار کرتے رہے. یہاں تک کہ کافی وقت گزرنے کے بعد فرمایا، بیٹی سکینہ اب مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے. تو کہا بابا میں آپ کو نہیں جانے دوں گی، صبح سے جو بھی گیا واپس نہیں آیا. فرمایا سکینہ مجھے جانے دو، شاید تمہارے لیے پانی لے کر آ جاؤں. جواب دیا، نہیں بابا، چچا عباس بھی یہی کر گئے بابا مجھے پانی نہیں چاہیے. یہاں تک کہ اب امام حسین نے محسوس کیا کہ جناب سکینہ آپ سے الگ نہیں ہو رہی. اب حسین جیسا حساس امام کبھی زبردستی خود سے بیٹی کو جدا نہیں کر سکتے. یہ وہ مرحلہ تھا جہاں پر حسین نے اپنی تربیت کے اثر کو آزمایا اور دنیا کو بتایا کہ پہچانو میری سکینہ کون ہے. ایک مرتبہ جب دیکھا کہ سکینہ الگ نہیں ہو رہی ہیں، فرمایا بیٹی سکینہ آپ کو پتا ہے آپ دنیا میں کیوں آئی تھی، آپ کی ولادت کیوں ہوئی تھی؟ کہ نہیں بابا آپ بتائیے. فرمایا سنو سکینہ، میں نے اپنی تہجد کی نمازوں میں، اپنی نماز شب کی دعاؤں میں آپ کو رو کر اپنے خدا سے مانگا تھا. اسی دن کے لیے میں خدا سے دعا کرتا تھا، پروردگار تو مجھے ایک ایسی بیٹی عطا فرما جس کے بغیر مجھے گھر اچھا نہ لگے، جسے میں بہت زیادہ چاہوں، جسے میں بہت زیادہ پیار کروں. لیکن اگر کبھی تیرے دین پر مشکل وقت آ جائے وہ میری جدائی برداشت کرے، اسے تماچے لگیں صبر کرے، تازیانے لگیں صبر کرے، اس کے کانوں سے بندوں کو نوچا جائے صبر کرے. حسین اب یہ کلمات اپنی زبان سے جاری کر رہے ہیں. ایک مرتبہ دختر حسین گود سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کہا بابا جائیے، ابھی تو رخصت کیا. لیکن جب ذوالجناح خیام سے خالی واپس آیا، وہ مرحلہ جہاں میں نے کل اپنی بات پہنچائی تھی، ثانی زہرا خیمے سے نکل کر تلہ نبیہ کی طرف بڑھی اور یہ چھوٹی سی بچی بھی دوڑتے ہوئے اپنی پھوپھی کے ساتھ جا کر تلہ نبیہ پر کھڑے ہو کر اس نشیب کی طرف دیکھے جا رہی ہیں جہاں حسین ابن علی زمین پر تشریف فرما ہے. عالم یہ ہے کہ شمر ابن ذوالجوشن آقا کے سینے پر سوار ہے. اور یہاں تک میں نے کل جملے عرض کیے تھے آپ کی خدمت میں، اس شقی نے امام حسین کی داڑھی پکڑ کر اپنے دائیں ہاتھ سے امام حسین کے رخسار پر تماچے مارے. اللہ نہ کرے کوئی بیٹی اپنے بابا کا وہ حال دیکھے جو سکینہ نے حسین کا دیکھا. جیسی دیکھا بابا کے رخسار پر تماچے مارے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ پھوپھی سے لپٹ گئیں، عرض کیا پھوپھی جان میرے بابا کو مارا جا رہا ہے.
اگر میرے بابا کو بچا سکتی ہیں تو بچائیے، کہ نہ آپ کے بابا کا حکم اس مقام سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یہاں تک اس بچی نے دوڑنا شروع کیا اور واپس دوڑتے ہوئے خیام میں آئیں اور 22 برس کے بیمار امام کے شانے ہلانا شروع کیے۔ سید سجاد، بھیا سجاد اٹھیں، ہمارے بابا کو مارا جا رہا۔ امام غشی کی کیفیت میں تھے، جب کوئی آواز نہ آئی ایک مرتبہ اس بچی نے مقتل کی طرف دوڑنا شروع کیا۔ جیسے مقتل میں پہنچی ہیں، ایک مرتبہ آگے بڑھ کر اپنا گلا بابا کے گلے پر رکھ دیا۔ یہ وہ مرحلہ تھا کہ شمر ابن ذوالجوشن نے بچی کو باپ سے الگ کرنے کے لیے جو کام کیا میں بس اشارہ کروں گا۔ ایک مرتبہ جب دیکھا کہ سکینہ بابا سے الگ نہیں ہو رہی ہے، اس شقی نے بی بی کو بالوں سے پکڑا، اس طرح سے اٹھایا کہ بی بی کے قدم زمین سے اکھڑ گئے۔ پھر اس زور سے بی بی کے رخسار پر تماچا مارا۔ حسین کی بیٹی اپنے بابا سے بہت دور جا کر گری، لیکن اپنی پریشانی پر گریہ نہیں کیا۔ وہ پہلا مرحلہ روز عاشور، سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھ جوڑے، کہا شمر جتنا جی چاہتا ہے مجھے مار لے، لیکن میرے بابا کو نہ مارو۔ بس میرے عزیزو، اس درمیان میں جتنی دیر میں شمر نے سکینہ کو حسین سے الگ کیا، امام حسین نے اپنی قوت کو جمع کیا، اپنا سر سجدے میں رکھا اور اب یہ ذکر پڑھنا شروع کیا، رضن بقضائک وتسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ حسین نے جیسے یہ ذکر جاری کیا، شمر نے پہلی ضرب چلائی، امام نے دوبارہ یہ ذکر پڑھا، یہاں تک کہ پیغم یہ شقی ضربیں چلاتا رہا، حسین ذکر پڑھتے رہے۔ انبیاء کی ارواح جنہیں خدا نے میدان کربلا میں ذبح عظیم دکھانے کے لیے بلایا تھا، ایک ایک کر کے تمام نبی رخصت ہوتے رہے، یہاں تک کہ ابراہیم خلیل برداشت نہ کر سکے، رخصت ہوئے۔ اور جب اس شقی نے 13ویں ضرب چلائی، حسین کے سر کو حسین کے تن سے جدا کیا اور حسین کے سر کو اٹھایا، خود کہتا ہے میں نے دیکھا اب حسین کے لب ہل رہے تھے، میں نے سوچا اب حسین کون سا ذکر کر رہا ہے، لیکن کہا حسین کی آواز نحیف تھی، میں اپنے کان حسین کے کٹے ہوئے لبوں سے قریب لے کر گیا تو برابر ایک ہی آواز بلند ہو رہی تھی، عباس عباس۔ بس میرے عزیزو، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اگلا مرحلہ اتنا مشکل ہے کہ شاید میں اشاروں میں بھی بیان نہ کر سکوں۔ اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ تھا وہ قیامت کا مرحلہ تھا۔ میں نے پڑھا عمرو بن حجاج زبیدی کبھی امام حسین کے سر کو ایک طرف پھینکتا ہے، کبھی شبس ربعی حسین کے سر کو پھینکتا ہے، دشمن کے لشکر میں حسین کے سر کو بار بار زمین پر گرایا جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ شروع ہوا اور اب امام حسین کے جسد اطہر پر گھوڑوں کو دوڑائے جانے سے پہلے جو کام کیا گیا، ایک مرتبہ اشعث بن قیس کندی کا بیٹا آگے بڑھا اور آپ کے کندھوں سے یمنی ردا ہٹائی، ایک شقی آیا، اس نے آ کر حسین کے نالین پاک آپ کے پاؤں سے اتارے، ایک شقی نے آپ کے جامہ کو اتارا، ایک شقی نے امامہ لوٹا۔ اب مجھے معاف کیجئے گا، ایک مرتبہ ابجل ابن سلیم یہ شقی آگے بڑھا، اس کی نگاہ حسین کی انگلی پر پڑی جس میں انگوٹھی پہنی ہوئی تھی آقا نے، اور اب انگلی ورم کی وجہ سے موٹی ہو چکی تھی، اس نے کوشش کی کہ انگوٹھی کو اتارے اور جب نہ اتار سکا اس نے 2 پتھر تلاش کیے، ایک پتھر زمین پر رکھا، حسین ابن علی کی انگشت مبارک کو پتھر پر رکھا اور دوسرے پتھر سے ضربیں لگانی شروع کی۔ پھر چوتھا مرحلہ آیا، حسین ابن علی کی لاش کو پائمال کیا گیا اور اس طرح سے کہ ان 10 افراد کا رئیس ایک مرتبہ آگے بڑھ کر عمر ابن سعد سے کہتا ہے مجھے سب سے زیادہ انعام دلوانا امیر سے، کہا کیوں تو نے کیا کیا ہے؟ کہا میں نے کربلا میں سب سے بڑا کام کیا۔ کہا کیا کام کیا؟ کہا میں نے حسین کی لاش کا وہ حال کیا ہے، اگر حسین کی ماں آ جائے تب بھی حسین کو
تب بھی حسین کو نہیں پہچان پائے گی۔ اب میرے عزیزوں پھر پانچواں مرحلہ شروع ہوا۔ ایک مرتبہ سارے سروں کو کاٹا گیا، جسموں سے الگ کیا گیا، پھر سروں کی گنتی کی گئی اور ایک شقی نے کہا ایک سر کم ہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ کہا گیا وہ 72واں سر نظر نہیں آ رہا۔ کسی شقی نے کہا میں نے حسین کو خیام کے پشت کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہاں تک کہ نیزہ برداروں کی ایک فوج کو منتخب کیا گیا اور وہ کربلا کی زمین کے چپے چپے پر نیزے مار رہے، یہاں تک کہ ایک مرحلے میں اس مقام پر نیزہ لگا جہاں حسین نے علی اصغر کو دفن کیا تھا، اور جب نیزہ بھی فضا میں بلند ہوا ساتھ علی اصغر کی لاش بھی بلند ہوئی، اور ایک مرتبہ اپنے زانوں پر رکھ کر اس نے جناب علی اصغر کے گلے پر پھر سے چھری پھیری، یہ 72واں سر بلند ہوا، اور اس کے بعد پھر 7واں مرحلہ شروع ہوا۔ اب خیام کی طرف بڑھے اور بیویوں کو لوٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ چادریں چھیننا شروع کی۔ میں نے پڑھا ثانی زہرا کے گرد ساری بیویوں نے حالہ بنایا، کوئی ثانی زہرا تک نہ پہنچے، کوئی علی کی شیرزل بیٹی تک نہ پہنچے، سب سے آگے جو بیوی کھڑی تھی وہ زوجہ ابو الفضل العباس جناب لبابہ خاتون تھی۔ سب سے پہلے عباس کی زوجہ کے سر سے چادر کو چھینا گیا۔ آخری مرحلے میں جب زینب بنت علی تک نوبت آئی، ایک مرتبہ شمر بڑا علی کی بیٹی چادر اتار کے میرے سپرد کرے کہ قیامت تک اپنے ہاتھ سے چادر نہیں اتاروں گی۔ اس شقی نے نیزے مارنا شروع کیے، علی کی بیٹی کے سر سے خون کا فوارہ جاری ہوا۔ بس میرے عزیزوں پھر وہ مرحلہ، چادریں چھین لی گئیں، خیمے جل گئے، اور پھر وہ مشکل مرحلہ حسین ابن علی کی بڑی بیٹی جناب فاطمہ بنت حسین، وہ مرحلہ ہے جب بیٹھی ہیں، سر سے چادر چھینی گئی ہے، اپنا سر چھپا کر بیٹھی ہیں۔ ایک مرتبہ ثانی زہرا آگے بڑھی تلاش کرتے ہوئے بچوں کو، اور جب آئیں جناب فاطمہ بنت حسین کے پاس، پوچھا یہ سر سے چہرے سے اپنے ہاتھ کیوں نہیں ہٹا رہی ہیں؟ کہا کیسے ہٹاؤں پھوپھی اماں، پہلے کہیں سے چادر کا انتظام کریں، میں زندگی میں آج تک کبھی میرے سر سے چادر نہیں ہٹی ہے۔ فرمایا اے بیٹی فاطمہ، ایک مرتبہ سر اٹھا کر میری طرف تو دیکھو، تمہاری پھوپھی زینب کے سر پر بھی چادر موجود نہیں ہے۔ بس میرے عزیزوں اب سکت نہیں کہ میں وہ مراحل بیان کروں، یہاں تک کہ جب یہ سورج سے یہ منظر نہ دیکھا گیا تو وہ مغرب کی افق میں اپنا منہ چھپا کر ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا، اور دنیا میں شام غریبہ کی سیاہی پھیل گئی۔ یہ وہی شام غریبہ ہے جس کی شباہت پیدا کرنے کے لیے میزبان نے بڑی کوشش کی ہے، چراغ گل کر دیے ہیں اور آپ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن شباہت کیسے پیدا ہو؟ آپ کے سروں پر پنکھے چل رہے ہیں، آپ قالینوں پر بیٹھے ہیں، علی کی بیٹیاں محمد مصطفیٰ کی نواسیاں جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر بیٹھی ہیں، اور ایک مرتبہ ثانی زہرا نے ایک ٹوٹی ہوئی تلوار اٹھائی اور جلے ہوئے خیموں کے گرد پہرا دینا شروع کیا، اور پھر مقتل کی طرف رخ کیا، عباس کی لاش کی طرف، اور یہ جملہ کا اٹھو عباس دیکھو، کل جو کام تم انجام دے رہے تھے آج تمہاری بہن زینب انجام دے رہی۔ بس میرے عزیزوں میں نے باقی مراحل کو چھوڑ دیا، وقت ختم ہو رہا ہے، صرف ایک جملہ عرض کروں۔ رات کا وہ مرحلہ آیا، ثانی زہرا نے اپنی بہن ام کلثوم سے فرمایا ام کلثوم اٹھے، دیکھیں مبادا کوئی بچہ گم نہ ہو گیا ہو، مبادا کوئی بچہ مر نہ گیا ہو۔ بچوں کو گننے لگی ہیں، گنتے ہوئے دیکھا وہ بچی جس کی امام حسین نے خصوصی طور پر وصیت فرمائی تھی، سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ ثانی زہرا نے فرمایا ام کلثوم چلو سکینہ کو تلاش کریں۔ اب سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے دونوں بہنیں مقتل میں آئیں، کیا کیا مناظر تھے میں نے پڑھا ہے مقتل کی کتابوں میں۔ مولا متقیان کی ایک بیٹی ہیں جن کا نام خدیجہ ہے، اور جن کی قبر مسجد کوفہ کے باہر دوسری سمت ہے، ان کے دو بیٹے جو حضرت عقیل کے نواز پوتے تھے، مولا متقیان کے نواسے تھے، یہ دو بچے اس طرح سے لگ رہا تھا گویا سو رہے ہیں، لیکن جب قریب جا کے دیکھا تو دونوں بچے کی لاشیں پائمال ہو چکی تھی۔
حسین کے دونوں بچے شہید، علی کے دونوں پنواز سے شہید ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ یہ بیبیاں چلتے ہوئے آگے بڑھی ہیں، عباس کی لاش تک آئی لیکن سکینہ نظر نہیں آئی، ڈھونڈتے ہوئے کہاں پہنچی ہیں؟ ایک لاش ہے جس کے اوپر لباس موجود نہیں ہے، جس کا سر کٹا ہوا ہے، اور سکینہ اس لاش کے سینے پر اپنا سر رکھ کر سو رہی ہے۔ ثانیہ زہرا آگے بڑھی، سکینہ کو اٹھانے کے لیے یک کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، زینب آہستہ بولو، ابھی ابھی میری بچی رو رو کے سوئی ہے۔ دونوں بہنیں حسین کی لاش کے قریب بیٹھ گئیں، انتظار کیا۔ کئی وقت، کافی وقت گزرنے کے بعد جب سکینہ کی آنکھ کھلی، جلدی سے ثانیہ زہرا آگے بڑھی، سکینہ کو اٹھایا اور پھر خیام کے جلے ہوئے خیموں کے گرد پلٹی اپنے مستقر کی طرف۔ راستے میں پوچھا، بیٹی لاش تو سر سے پہچانی جاتی ہے، آپ نے بغیر سر کے اپنے بابا کو کیسے پہچانا؟ لاش یا لباس سے پہچانی جاتی ہے یا سر سے پہچانی جاتی ہے؟ آپ کے بابا کا لباس لوٹ لیا گیا، آپ کے بابا کا سر کاٹ لیا گیا، کیسے پہچانا؟ بس آخری جملہ عرض کرو میرے عزیزو، ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کہا، پھوپھی اماں آدھی رات ہو گئی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں نے دیکھا باقی بچے تھک کر سو گئے، کیونکہ میں بابا کے سینے پر سونے کی عادی تھی، اس لیے میں بابا کی تلاش میں مقتل کی طرف آ گئی، لیکن جس طرف جا رہی تھی مجھے میرے بابا نہیں مل رہے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے آواز بلند کی، میرے مظلوم بابا، میرے پیاسے بابا، میرے شہید بابا، بابا اپنی سکینہ کو صرف اتنا بتا دے، کیا تیری سکینہ آج تک کبھی شور کے دن ہوتے تو کیا دیکھتے؟ کیف استسقی لطفلی فادعو ان یرحمونی، میں کس طرح اپنے اصغر کے لیے پانی طلب کرتا ہوں اور کس طرح سے دشمن کی طرف سے تیر آتا ہے۔ بس ایک جملہ اور عرض کرنے کی زحمت دوں میرے عزیزو۔ اس کے بعد وہ مرحلہ آیا کہ جناب ہور کی زوجہ تھوڑا سا پانی، تھوڑی سی روٹی لے کر اپنی کسی کنیز کے ہمراہ پہنچی ہیں۔ جیسی ہی پہنچی ہیں تو ایک مرتبہ اب ثانیہ زہرا کی طرف سب سے پہلے جام بڑھایا گیا کہ بی بی آپ پانی پی لیجئے، لیکن ثانیہ زہرا پی لیجئے، مبادا آپ کی موت ہو جائے۔ کربلا کے شہیدوں کی پیاس عصر میں ختم ہو گئی ہے، لیکن اسیر آپ تک پیاسے ہیں۔ جب پانی کا جام بڑھایا گیا، کہا میں کیسے پانی پیوں جس کا عباس جیسا بھائی مارا گیا، جس کا حسین جیسا بھائی پیاسا دنیا سے چلا گیا۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے دیکھا میری پھوپھی زینب مر جائیں گی، پانی نہیں پیئیں گی، کہا اچھا پانی نہ پیئیں، میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھیں۔ اب تو ثانیہ زہرا نے دیکھا کیا منظر تھا، حوض کوثر پر پیغمبر کھڑے ہیں، علی کھڑے ہیں، فاطمہ کھڑی ہیں، حسن کھڑے ہیں، سب کے ہاتھوں میں جام ہے، سامنے حسین ہے، اور یہ چاروں کہتے ہیں حسین میرے ہاتھ سے پی لو، لیکن حسین خاموش کھڑے ہیں کہ میں نہیں پی سکتا۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے پوچھا حسین کیوں نہیں پیئیں گے؟ کہا جب تک میری بہن زینب نہیں پیے گی تب تک میں پانی نہیں پی سکتا۔ بس ثانیہ زہرا نے وہ جام اپنے ہاتھوں میں لیا اور پھر لینے کے بعد ابھی بھی خود نہیں پیا، جناب سکینہ کی طرف پانی کا جام بڑھایا۔ جناب سکینہ نے حیرت سے پوچھا کہ پھوپھی اماں خود نہیں پی رہی ہیں، مجھے کیوں دے رہی ہیں؟ کہا ہمیشہ نئی چیز جب آتی ہے وہ پہلے چھوٹوں کو دی جاتی ہے۔ یہ سنا جناب سکینہ نے پانی کا جام اٹھایا، مقتل کی طرف دوڑی۔ پھوپھی نے پوچھا ارے سکینہ کہاں جا رہی ہیں؟ کہا پھوپھی اماں آپ ہی نے تو کہا تھا پہلے چھوٹوں کو پیش کیا جاتا ہے، ارے میرا علی اصغر تو